اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ معزز سامعین، سورۃ العادیات کی تلاوت کی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کے سامنے سورۃ العادیات کی مختصر سی تفسیر پیش کی جائے گی اور اس کا پیغام پیش کیا جائے گا کہ اللہ رب العزت اس سورت میں کیا فرمانا چاہتے ہیں، یا اللہ رب العزت اس سورت کے ذریعے اپنے بندوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز قسم سے فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنگی گھوڑوں کی قسم کھائی ہے اور اس گھوڑے کو اس بات پر گواہ بنایا ہے کہ وہ گھوڑا جسے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے اور جس کے چارے پانی کا انتظام بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ گھوڑے کا مالک صرف اس کے 2 وقت کے کھانے پانی کا انتظام کرتا ہے، اس کے باوجود یہ گھوڑا، یہ بے زبان جانور اپنے مالک کا کتنا اطاعت شیار ہے کہ وہ اپنے مالک کے اشاروں کا انتظار کرتا ہے۔ جب اس کا مالک دروازہ کھول دیجیے، اسے ایڑ لگاتا ہے تو وہ گھوڑا اپنے مالک کے ایڑ لگانے کی وجہ سے اپنی جان کی بازی لگانے لگتا ہے اور اس طرح تیز رفتاری سے دوڑتا ہے کہ اس کو اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کی رفتار کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب اس گھوڑے کے پاؤں پتھریلی زمین پر پڑتے ہیں تو اس سے چنگاری نکل آتی ہے۔ اس گھوڑے کی اطاعت اور فرما برداری تو دیکھیے کہ جب وہ گھوڑا اپنے مالک کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دوڑتا ہے تو گرد و غبار اڑنے لگتے ہیں۔ اس گھوڑے سے نصیحت حاصل کی جائے کہ وہ گھوڑا اپنے مالک کو اپنی پیٹھ پر بٹھال کر دشمنوں کے جتھے میں گھس جاتا ہے اور اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے تو اپنے صرف مالک کے حکم کی اطاعت کی پرواہ ہوتی ہے، اپنے مالک کے حکم کو پورا کرنے کی پرواہ ہوتی ہے، لہٰذا دشمنوں کے جتھوں میں گھس کر کے وہ اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو، ہمیں اور آپ کو یہ بتلانا چاہے کہ دیکھو کہ یہ گھوڑا بے زبان جانور اپنے مالک کا کتنا اطاعت شیار ہے۔ یہ بے زبان جانور جن کے اندر معافی ضمیر کے ادا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، یہ بے زبان جانور اپنے مالک کا کتنا اطاعت شیار ہے۔ اور وہ انسان جسے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، جس کا مالک خود اللہ ہے، جسے اللہ نے عدم سے وجود میں لایا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہیں گھٹیا پانی سے نہیں پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت انسانوں کے وجود اور اس کی تخلیق کا ذکر فرما کر اسے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہارا خالق و مالک اللہ ہے، اس نے تمہیں وجود عطا فرمائی ہے، اس نے تمہیں صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ ارے تمہارا مالک تو ایسا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں نکالا ہے
اور تمہیں دیکھنے، سمجھنے اور سننے کی صلاحیت عطا فرمائی تاکہ تم اپنے مالک کے شکر گزار ہو جاؤ۔ ایک طرف اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے اس کے بندے پر کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم کا ہر اعضاء اللہ کی طرف سے عطا کردہ، اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں، اور اس کے بعد جو خارجی نعمتیں ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ایک طرف اس بے زبان جانوروں کا حال اپنے مالک کی اطاعت کے تعلق سے، اور دوسری جانب اس انسان کا حال جسے اللہ نے اتنی خوبیوں سے نوازا ہے، اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اتنے زیادہ انعامات فرمائی ہیں، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے باوجود یہ اپنے مالک کا کتنا اطاعت یار۔ اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو اپنے مالک کی اطاعت میں تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہیں اور دوڑنے سے ان کے ہانپنے کی آواز آتی، ہانپنے والے، تیز رفتاری کی ساتھ دوڑ کر ہانپنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، ان گھوڑوں کی قسم جو گھوڑے اتنی تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں کہ ان کے پاؤں سے چنگاریاں نکل آتی۔ فالمغیرات صبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو صبح صبح دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جن کی تیز رفتاری کی وجہ سے گرد و غبار اڑنے لگتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، ان گھوڑوں کی قسم جو دشمنوں کے جتھوں میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود، اتنے انعامات کے باوجود، اتنی نوازشوں کے باوجود، ظاہری اور باطنی نعمتوں کے عطا کرنے کے باوجود انسان اپنے رب کی ناشکری میں لگا ہوا۔ ہم اپنے رب کی ناشکری میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں، ہمیں اپنے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا خیال نہیں، ہمیں اپنے مالک کی مرضی کا خیال نہیں۔ ہم ذرا غور کرتے کہ ہماری خالق و مالک نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا۔ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو ٹٹولتے کہ میرے مالک نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر اپنی زندگی کو اس مالک حقیقی کے احکامات سے پر کرتے، اس کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے، اس کی منہیات سے بچتے، اس کی معروفات پر چلتے۔ ہمیں تو ان گھوڑوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو گھوڑے بے زبان ہونے کے باوجود اپنے مالک کی اطاعت کا حق ادا کرتے۔ ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مزید یہ کہ اسے اپنی اس ناشکری کا علم بھی ہے، وہ اس بات پر گواہ بھی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ناشکری میں زندگی گزار رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی خالق و مالک کے پیدا کردہ مقصد کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے، اس کو اس بات کا علم ہے، وہ اس بات سے باخبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اصل مرض اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کے ناشکری کی وجہ یہ ہے کہ اسے مال سے بڑی محبت ہے، دنیا سے بڑی محبت ہے۔ مال کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ یہ مال کی محبت میں سر تا پا ڈوبا ہوا ہے، لہٰذا جس کی بنیاد پر اسے اپنے مالک حقیقی کے احکام کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی محبت میں ایسا غرق ہو گیا کہ اسے اپنے مالک کی پرواہ نہیں، اس کے احکامات کی پرواہ نہیں۔ وہ میرا مالک حقیقی ہم سے کیا چاہ رہا ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اسے نہیں پتا کہ جو چیزیں قبروں میں ہیں
یعنی جتنے مردے مدفون ہیں ان تمام مردوں کو باہر نکال دیا جائے گا، دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے گا، ان کی قبریں اکھیڑ کر کے قیامت تک کے سارے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ ان سے ان کی زندگی کے بارے میں حساب لیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کسی انسان کے قدم میدان حشر سے کھسک نہیں سکتے جب تک کہ ان سے 5 سوالات نہ کر لی جائیں۔ ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے عمر کہاں گزاری۔ ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے عمر کہاں گزاری۔ ان شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا۔ پانچواں سوال یہ ہوگا کہ تمہیں جو علم تھا تم نے اس پر کیا عمل کیا۔ ان سوالات کے جواب کے بغیر کسی انسان کے قدم میدان حشر سے کھسک نہیں سکتے۔ لہٰذا انسان اس بات سے بے خبر نہ ہو کہ اس سے قیامت کے دن باز پرس نہ ہوگی، اس سے حساب و کتاب نہ لیا جائے گا، بلکہ اس زندگی کے بعد ایک دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، جس زندگی میں اس گزاری ہوئی زندگی کا ہمیں حساب و کتاب دینا۔ اور جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے انجام ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے مالک حقیقی کی اطاعت والی زندگی گزاری ہے، اپنے مالک حقیقی کو پہچان کر زندگی گزارا ہے، اپنے مالک کے ایک ایک حکم کو پورا کر کے زندگی گزارا ہے، تو ہمارا مالک حقیقی اس کے بدلے میں ہمیں جنت عدن میں جگہ عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے گا۔ اور اس کے برعکس ہم نے اس مالک حقیقی کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری تو ہمارا ٹھکانہ وہ قید خانہ ہے جس کا نام جہنم۔ لہذا ہم اس سے بے خبر نہ ہوں، ہم اس بات سے غافل نہ ہوں کہ ہمیں اللہ کے سامنے سوال و جواب دینا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو قبروں میں ہیں انہیں اکھاڑ کر باہر نکال دیا جائے گا، قبر کے سارے مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور میدان حشر میں سوال و جواب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو سینوں میں راز مدفون ہیں ان راز کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن پوشیدہ رازوں کو ظاہر کیا جائے گا۔ آج تو ہم دوسروں کی نگاہ سے بچ سکتے ہیں، آج ہمارے اعمال جو ہے ہم چھپ کر کے گناہ کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے ان اعمال کو ظاہر فرما دیں گے۔ ہماری زندگی کے سارے اعمال درج ہو رہے ہیں، ہماری پوری ویڈیو بن رہی ہے، ہماری پوری زندگی کے اعمال کو اللہ قید فرما رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے اس الفاظ کو کیش کرنے والے، اس الفاظ کو محفوظ کرنے والے مضبوط فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ الفاظ کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہمارے اعضاء گواہی دیں گے ہمارے خلاف۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے منہ پر مہر لگا کر کے ہمارے اعضاء سے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے کل قیامت کے دن، اگر ہم نے اپنے ان اعضاء کو اللہ کے احکام کے خلاف استعمال کیا، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا، تو کل قیامت کے دن یہی اعضاء ہماری ہی خلاف حجت بن جائیں گے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا وحصل ما فی الصدور، کل قیامت کے دن تو دل کے راز کو ظاہر کر دیا جائے گا، دل کے بھید کھول دیے جائیں گے، سارے اعمال قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، انسان اپنے اعمال کے ڈھیر کو دیکھ رہا ہوگا، جو دنیا میں اس نے کیا ہوگا وہ ساری چیزیں وہاں حاضر ہوں گی۔ لہٰذا ہمیں اس دن کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا چاہیے اور اس مالک حقیقی کی اطاعت کرنی چاہیے جس مالک حقیقی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ان ربکم بہم یومئذ لخبیر، آخر میں اللہ رب العزت نے بالکل صاف صاف بیان فرمایا کہ مت سمجھنا کہ اللہ تمہارے عمل سے بے خبر ہے،
تمہارے اعمال سے غافل ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن تمہارا رب ہر چیز سے باخبر ہوگا، اس کے پاس سارے تمہارے راز ہوں گے، اس کے سامنے تمہاری پوری زندگی ہوگی، اور اس زندگی کے مطابق اللہ رب العزت تمہارے لیے فیصلے فرمائے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، ہمیں یہ مختصر سی زندگی اللہ رب العزت نے خواہشات کے پورا کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے، بلکہ یہ زندگی تو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے عطا فرمائی۔ ہم اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھیں اور اس مقاصد کو سمجھ کر کے اپنے مالک حقیقی کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق زندگی گزاریں۔ غلطی ہو جائے تو ہم توبہ کریں، اس غلطی پر نادم ہو جائیں، ہم غلطی پر اصرار نہ کریں، ہم گناہوں پر اصرار نہ کریں، ہم نافرمانیوں پر جمے نہ رہیں۔ انسان کی خصوصیت ہے وہ غلطی کرے گا، لیکن یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ انسان غلطی ہی کرتا چلا جائے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ گزارنی ہے، یہی اس صورت کا پیغام، اور مکمل فرما برداری کرنی ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العزت نے مکمل اتباع کی پیروی کی دعوت دی ہے کہ ہم اللہ کی مکمل پیروی کریں، اللہ کے مکمل اطاعت و فرما برداری کریں، اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔